اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھیں اور صبر رکھیں، یہ سوچ کر کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانچتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کم تر اور فلاں ہم سے بدتر ہے، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتری پر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ اپنی زندگی سے درد کو دور کرنے کے لیے ایک بات کو تسلیم کر لیں کہ کچھ بھی ہمارا نہیں تھا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کون سا دل، کون سی سرزمین، کون سا فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھلائی اسی میں ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ دو چیزوں کی قدر ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ میں آتی ہے، ایک جوانی اور دوسری تندرستی۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اترا ہوا منو سلوا ہو یا کسی کی محبت۔ آپ تعریف اور تنقید دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی گواہی دے۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہماری مشکلات اور پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ اکثر لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور احترام کرنا کم کر دیتے ہیں۔ حکیم لقمان نے کہا تھا، میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص محبت کی ہوتی ہے، جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ انسان سے بندہ بننے کا نسخہ بڑا آسان ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ محنت کے بدلے جو مل جائے اس پر شکر کرو، جو چھن جائے اس کا غم نہ کرو۔ مانگنے والے کو جتنا دے سکتے ہو دو، جو بھول جائے اسے بھول جاؤ۔ اپنی ذات کے لیے ہجوم اکٹھا نہ کرو، لوگوں سے اللہ کے لیے ملو۔ کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو، کسی کو خود نہ چھوڑو، کوئی چھوڑ جائے تو پیچھے نہ جاؤ، اور اگر جانے والا لوٹ آئے تو بڑھ کر اس کا استقبال کرو، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پررونق بنانا چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔
رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ کردار کی بلندی میں یہ بات شامل ہے کہ آپ لوگوں کے عیبوں سے غافل رہیں اور انہیں یوں ظاہر کریں کہ آپ ان کا کوئی عیب جانتے ہی نہیں، اور جب کسی میں کوئی بری بات کوئی عیب نظر آئے تو پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں یہ عیب مجھ میں تو نہیں۔ ایسا کریں تو آپ ایک بہترین شخصیت کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کڑا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے۔ ہمارے دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز و سوال دل دکھانے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے۔ نیکی کا ایک قطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنا رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہوں۔ انسان کا نصیب اسی کے پاس ہوتا ہے، بس کامل ایمان ہونا چاہیے۔